السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 13 آیت نمبر 17۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 13 آیت نمبر 17 مفسرین کے اقوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی تھی کہ اللہ نے ان کی روشنی کو لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی تھی کہ اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ مفسرین کے اقوال۔ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ہی باہر کی روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک اللہ کے بندے نے جب روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں، ظاہر، عیاں، اعلانیہ، آشکار کر دیا، تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئی، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا۔ اللہ نور بصارت اسی کی سلب کرتا ہے جو خود ہدایت کا طالب نہیں ہوتا اور جو خود اپنے لیے ہدایت پر گمراہی کو پسند کرتا ہے، خود صداقت یعنی کہ سچائی کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب انہوں نے نور حق کو چھوڑ کر ظلمت باطل میں ہی بھٹکنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی ہی میں بھٹکایا۔ پہلے تو ان منافقوں کو نور ایمان حاصل ہوا، پھر وہ نور نفاق کی وجہ سے بجھ گیا۔ پہلے تو ان منافقوں کو نور ایمان حاصل ہوا اور پھر وہ نور نفاق کی وجہ سے بجھ گیا، پھر یہ حیرت میں پڑ گئے، اور دین کی حیرت سے بڑی اور کیا حیرت ہوگی۔ آگ جلانے کے بعد روشنی، آگ جلانے کے بعد روشنی اور پھر روشنی کے گم ہو جانے والی مثال۔ اس مثال میں روشنی اندھیرے کا ذکر ہے، یعنی کلمہ ایمان کے ظاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ نور ہو گیا، پھر کفر کے چھپانے کی وجہ سے آخرت میں اندھیروں نے گھیر لیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق آپ کی طرف آنکھیں پھیر پھیر کر اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص جو سکرات یعنی موت کی بے ہوشیوں میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی لے گئے، اس سے یہ مطلب ہے کہ جو نور نفع دینے والا تھا وہ ان سے ہٹا لیا، اور جس طرح آگ کے بجھ جانے کے بعد تپش اور دھواں اور اندھیرا رہ جاتا ہے، اسی طرح ان کے پاس نقصان پہنچانے والی چیز شک، کفر و نفاق رہ گیا، تو نہ تو راہ راست کو دیکھ سکے، نہ دوسرے کی بھلی بات سن سکے، نہ کسی سے بھلائی کا سوال کر سکے۔ اب پھر ہدایت کی طرف لوٹ کر آنا محال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی بھلائی برائی دیکھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے، اور اچانک آگ بجھ جائے، روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا کیا ہے۔ اسی طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت یعنی اندھیرے میں تھے، پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حرام و حلال وغیرہ سمجھنے لگے، مگر پھر کافر ہو گئے اور حرام و حلال، خیر اور شر میں کچھ تمیز نہ رہی۔ قیامت کے روز منافق مرد اور عورت
ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ مکہ کے گھمنڈی لوگ جب یہ تجارت کے لیے شام وغیرہ جاتے تھے تو کبھی کبھی یہود وغیرہ سے لین دین ہوتا تھا، تو یہود و نصارہ انہیں بتاتے تھے کہ ہمارے پاس تو اللہ نے کتاب دی ہے، ہمارے پاس تو اللہ نے کتاب دی ہے۔ تو مکہ کے بڑے بڑے سرداران ان کی بات قبول نہیں کرتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، رسول اولاد ہے، لیکن یہود و نصارہ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، شریعت ہے۔ تو اندر ہی اندر یہ مکہ والے دل میں خواہش کرتے کہ کاش کہ اللہ ہمیں بھی رسول سے، شریعت سے، کتاب سے نوازے تو ہم اس کو اتنے بہترین طریقے سے قبول کرے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ تو اللہ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ان مکہ والوں کے پاس بھیج دیا، یعنی کہ روشنی جلا دیا۔ لیکن گھمنڈ بیچ میں آ گیا۔ پہلے بنی اسرائیل کے سامنے قریش کیوں جھکے اور اب یہاں بنو ہاشم خاندان کی سرداری ہم کیوں قبول کرے؟ یہاں مکہ میں روشنی تو جلی لیکن ان کے تعصب کی وجہ سے اڑ گئی، کیونکہ اللہ کا اصول ہے کہ طالب ہدایت نہیں ہوں گے تو ہم تم کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اس طرح اللہ نے ان کی مثال بیان کی۔ جب کوئی طالب ہدایت نہیں ہوتا تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ جب کوئی طالب ہدایت نہیں ہوتا تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تعصب کی سزا دی کہ ماحول تو روشن ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نظر آ رہا ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نظر آ رہا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چل رہا ہے، لیکن ابو جہل کو نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا، ابو طالب کو پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ بصیرت باطنی جس سے حقیقت کو دیکھا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد ضلالت و کفر ہے۔ ایمانداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو مثال میں آس پاس کی چیز کے روشن کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب منافق لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، پھر جہاں شک کیا تو نور گیا۔ جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہی روشنی ہے، جہاں بجھ گئی تو روشنی ختم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت منافق کی بدعمالیاں اندھیرے کی طرح اس پر چھا جاتی ہے۔ موت کے وقت منافقوں کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح ان پر چھا جاتی ہے اور کوئی بھلائی کی روشنی اس پر باقی نہیں رہتی جس سے اس کی توحید کی تصدیق ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے، اللہ تعالی ہمارا ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، قرآن پاک سے مستفید و مستفیض فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے فیض یاب فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔